بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول دلہن قسط نمبر 3۔ ایمان مایوس ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ایک امید ہے جو اس کے دل میں تھوڑی دیر پہلے جاگی تھی کہ اس کا گھر صحیح سے بس جانے والا ہے، وہ امید ٹوٹ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اب اس کے آنسو اس کے گالوں پر رواں تھے۔ پتہ نہیں تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا، کیا باہر کسی نے کچھ کہہ دیا ان کو جو اس طرح سے یکدم بدل گئے۔ ایمان نے خود سے کہا، فنی میں آئی ہوئی لڑکی کو اتنے خواب نہیں دیکھنے چاہیے شاید۔ وہ پھر بولی۔ وہ سوچتے سوچتے اور آنسو بہاتے بہاتے سو گئی۔ صبح کی پہلی کرن اس کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ چپ چاپ سے اٹھ گئی اور باہر آئی۔ باہر ایک ہی جگہ تھی جہاں پر پانی والا نلکا تھا لگا ہوا تھا۔ ہر کوئی وہاں سے ہی منہ دھوتا تھا۔ اسی جگہ کو نہانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ نلکے کے ساتھ ایک پانی کا موٹر بھی لگا ہوا تھا، لیکن پانی کے موٹر کو صرف نہانے کے لیے اور پھولوں کو پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ باقی منہ دھونے کے لیے، نماز کے لیے، وضو کرنے کے لیے نلکا ہی استعمال ہوتا تھا۔ نلکے کے چاروں اطراف میں دیوار بنی ہوئی تھی اور دروازے کی سائز کا حصہ کھلا ہوا تھا جہاں پر چادر ٹنگی ہوئی تھی۔ وہ وہاں تک آئی تو شامیر بھی جاگ گیا اور وہ بھی وہاں منہ دھونے کے لیے آیا۔ اس نے دیکھا ایمان پہلے سے کھڑی وہاں منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی ہے۔ دوستوں کی باتوں کی وجہ سے اس کا دل ایمان سے ایک دم سے اچٹ ہو گیا تھا اور طبیعت میں بیزاری واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ایمان نے اسے دیکھا تو پانی گرانا شروع کر دیا کہ وہ منہ دھو سکے۔ ہٹو، میں خود کر لوں گا، شامی نے غصے سے کہا اور ایمان وہاں سے چلی گئی۔ پھر وہ مٹی سے بنے چولہے کے قریب آئی جہاں چائے رکھی ہوئی تھی۔ باقی سب بھی وہاں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے۔ چائے پینے کے بعد ایمان نے جھاڑو اٹھایا اور صفائی شروع کی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کو یہ کام کرنے کے لیے کہا جائے گا، اسی لیے اس نے کسی کے کہنے سے پہلے ہی جھاڑو اٹھا لیا۔ شامیر چائے پینے کے بعد باہر نکل گیا تو ایمان کو مایوسی ہوئی۔ لڑکی، اب جھاڑو کی جان چھوڑ دو اور آٹا گوندو، پراٹھے پکاؤں، اس کی ساس نے کہا۔ اس نے جھاڑو رکھ دیا اور آٹا گوندنے کے لیے سامان اکٹھا کیا۔ گاؤں میں سویرے ہی کھانا کھایا جاتا ہے، اس لیے سویرے ہی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر دیتے تھے۔ ایمان نے لکڑیاں توڑ کر آگ جلائی۔ وہ گاؤں میں رہ چکی تھی، اس لیے اس سے گاؤں کے سارے کام آتے تھے۔ پراٹھے پکانے کے بعد وہ اٹھی تو اس کے کمر میں بہت درد ہونے لگی۔ ایک تو جھاڑو دی، اوپر سے اتنی روٹیاں پکائیں۔ اس کی دونوں نند سیر سپاٹوں پہ نکلی گئیں، کبھی اس کے گھر میں کبھی اس کے گھر۔ ان دونوں کی کام سے چھٹی ہو چکی تھی۔ ایمان تھکن کی وجہ سے ہلکان ہو گئی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی چارپائی پر۔ یہ لوگ اچھے خاصے زمیندار تھے۔ ان کا گھر بھی بڑا اور پکا تھا۔ گھر میں کافی کمرے تھے، فرش بھی لگی ہوئی تھی اور رنگ و روغن بھی تھا۔ گھر تھوڑا شہر کا سا تاثر دے رہا تھا۔ بہت خوبصورت پھول دیوار کے ساتھ
لگے ہوئے تھے، سولر سسٹم کی تمام تر سہولیات گھر میں موجود تھیں۔ اماں میرا کھانا کدھر ہے؟ شامیر نے آواز لگائی۔ ایمان یکدم سے کھڑی ہوئی باہر آئی۔ اس نے شامیر کا کھانا سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے کھانا شامیر کے آگے رکھا۔ شامیر نے چپ چاپ کھانا کھایا اور پھر سے باہر نکل گیا۔ ایمان نے بھی اپنا کھانا کھایا اور دوپہر کی نیند سو گئی۔ شامیر حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی خاص ڈیری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں کا مقصد اب صرف ایمان کو ڈسکس کرنا تھا۔ حقیقت میں اس کے سارے دوستوں کو ایمان میں بہت دلچسپی تھی۔ وہ بہانے سے ایمان کے بارے میں پوچھتے تھے شامیر سے۔ ان سب نے سن رکھا تھا کہ خون بہا میں آنے والی لڑکی بہت حسین ہے۔ وہ سب اسے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن شامیری غیرت کی وجہ سے چپ تھے۔ شامیر کے گھر کے سامنے سے کوئی بھی لڑکا گزر نہیں سکتا تھا۔ وہ اس قدر سخت تھا، اگر کوئی بھولے بھٹکے سے اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو شامیر بنا کوئی لحاظ کیے مار مار کر اس کی ترکت بنا دیتا تھا۔ یار سنا ہے تیری بیوی شہر میں رہتی تھی؟ حامد نے موضوع چھیڑا۔ ہاں، موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے شامیر نے مختصر سا جواب دیا۔ پھر تو تیری بیوی ضرور موبائل پاس بھی ہوگا، قاسم نے کہا۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا اسے۔ آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے ہیں، میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ شامیر نے موبائل سے سر اٹھائے بغیر ہی جواب دیا۔ یہ جو شہر کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے اور موبائل میں ان بڑے چکر بھی ہوتے ہیں۔ تو دھیان رکھنا اس بات کا، اگر کوئی رانگ نمبر سے کال وغیرہ آئے اور بات نہ کرے تو سمجھ جانا کہ اس کا کوئی پرانا عاشق بھی ہو سکتا ہے، حامد نے کہا تو شامیر نے اسے غصے سے گھورا۔ زبان سنبھال کر بات کرو ذرا دوستو، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کچھ بھی بول دو گے۔ شامیر تھوڑا سخت ہوا۔ ہم تو تیرے بھلے کے لیے کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں۔ اگر تجھے ہماری باتیں بری لگتی ہیں تو ٹھیک ہے، آئندہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ حامد اور قاسم دونوں کہہ کر اٹھنے لگے تو شامیر نے انہیں روک لیا۔ بیٹھ جاؤ، ایسے ہی ایک بات کی تھی میں نے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، شامیر نے کہا تو وہ دونوں بیٹھ گئے۔ شام کو شامیر گھر واپس آیا تو اسے حامد اور قاسم کی باتیں یاد نہیں تھی، لیکن پھر کہیں سے باہر موبائل کے بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو ایک موبائل پڑا ہوا تھا کمرے میں جہاں ایمان رہتی تھی۔ یہ تمہارا موبائل ہے؟ اس نے ایمان سے پوچھا تو ایمان نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ شامیر نے کال اٹینڈ کی۔ آگے سے اس کی کوئی سہیلی تھی۔ شامیر نے چپ چاپ موبائل ایمان کے حوالے کر دیا۔ ایمان اپنی سہیلی سے باتیں کرنے لگی۔ اگلے روز پھر ایمان کا موبائل بجا اور بجتا ہی رہا۔ شامیر نے کال اٹینڈ کی مگر آگے سے کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ شامیر ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا، لیکن آگے سے ہوش خاموشی تھی۔ نمبر بھی سیف نہیں تھا، کوئی ان نون نمبر تھا۔ پھر شامیر کو اپنے دوستوں کی باتیں یاد آئیں۔ کون ہے جو بار بار فون کر رہا ہے اور میں اٹھا رہا ہوں تو بات نہیں کر رہا؟ شامیر نے غصے سے ایمان سے پوچھا تو وہ ڈر گئی۔ مجھے نہیں پتا، ضرور کوئی رانگ نمبر ہوگا، ایمان نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ رانگ نمبر کی بچی ضرور تیرا عاشق ہوگا۔
میں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ یہ سب برداشت کر سکوں۔ شامل نے اس کا فون زور سے دیوار میں مارا جو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ بد کردار، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یاد رکھنا، شامل نے کہہ کر لاتوں اور گھوسوں کی بھرمار کر دی تھی ایمان پر۔ وہ زمین میں ہی پڑی رہی اور مار کھاتی رہی۔ شامیر، کیا ہو گیا؟ کیوں مار رہے ہو اسے؟ اس کی چچی سکینہ نے پوچھا اور آگے بڑھ کر ایمان کو اٹھایا۔ چچی، یہ بد کردار لڑکی ہے، کوئی اس سے بار بار فون کر رہا تھا اور میں اٹھا رہا تھا تو آگے سے خاموشی تھی، شامل نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ سکینہ لاجواب ہو گئی۔ وہ جانتی تھی گاؤں والی اس معاملے میں بہت غیرت مند ہوتے ہیں۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسی لگتی تو نہیں ہے یہ، سکینہ نے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا جو مار کھانے سے بے حال ہو چکی تھی۔ شور سن کر گھر کے باقی افراد بھی جمع ہو گئے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے چچی، یہ شہر میں رہتی تھی اور اس کے پاس موبائل بھی تھا۔ شہر میں رہنے والی لڑکیوں کے موبائل میں بڑے چکر ہوتے ہیں۔ شامل نے اپنے دوستوں کا پڑھایا ہوا سبق اپنے گھر والوں کو سنایا۔ ایمان اب حیرت سے اپنے شوہر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، ایک رانگ نمبر آ جانے سے میں بد کردار ثابت نہیں ہو جاتی۔ ہزاروں لوگوں کے موبائل میں رانگ نمبر آتے ہیں تو کیا وہ سب بد کردار ہیں؟ ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ زبان چلاتی ہے۔ اس کی ساس نے آگے بڑھ کر اس کے بال کھینچے۔ چھوڑ دیں اماں، بہت مار چکا ہوں اسے۔ پتہ نہیں کیوں شامل کو اپنی ماں کا اس طرح ایمان پر حملہ کرنا اچھا نہیں لگا۔ ایمان اپنی جان بچا کر کمرے میں چلی گئی اور چرپائی پر لیٹ کر لحاف اپنے اوپر تان دیا۔ وہ بیچاری اپنے لحاف کے اندر کانپ رہی تھی۔ پھر یہ مار کٹائی روز کا معمول بن گئی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر شامل اس پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ انسان جب ایک بار عورت پر ہاتھ اٹھانے کا عادی ہو جائے تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ شامل کو بھی عادت پڑ چکی تھی، چائے ٹھنڈی ہو یا کھانے میں نمک زیادہ ہو، تان کپڑے استری نہ کیے ہوں، ان سب باتوں پر ایمان پر آئے دن مار کھاتی تھی۔ کبھی کبھی اسے دیکھ کر شامل کا رویہ بدلنے لگتا تھا۔ وہ کی طرف قدم بڑھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے دوستوں نے اسے ایمان کے اس قدر خلاف کر دیا کہ وہ چاہ کر بھی ایمان سے دور تھا، جو پیار کی حقدار تھی۔ اسے دن رات مارا جا رہا تھا۔ یوں 2 ماہ بیت گئے۔ ایمان شامل گھر آتے ہی غصے سے چلانے لگا۔ کیا ہوا؟ ایمان نے ڈر کر کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا میرے مہمان ہی اچھی سی چائے بنانا، اور تم نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا، میری اتنی تذلیل کرائی مہمانوں کے سامنے۔ شامل کہہ کر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ ایمان نے خود کو بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی ایک ہاتھ آگے آیا اور اس نے شامل کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ ایمان جھکی ہوئی تھی نیچے کی طرف خود کو بچانے کے لیے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک مردانہ ہاتھ اسے نظر آیا جس نے شامل کا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا۔ پھر ایمان کی نظریں اس
کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس شخص کے چہرے تک گئیں۔ وہ جو بھی تھا شامیر کا ہم عمر تھا، نیلے رنگ کی جینس پر سیاہ رنگ کی شرٹ پہنے، دائیں کاندھے پر بیگ لٹکائے وہ کھڑا تھا۔ اس کی گرفت ابھی تک شامیر کے ہاتھ میں مضبوطی سے تھی۔ وہ دیکھنے میں شامیر کا کوئی بہت ہینڈسم شہر کا کوئی بہت ہینڈسم لڑکا لگ رہا تھا۔ شامیر، عورت پر ہاتھ اٹھانا بزدلوں کا کام ہے، تم کب سے اتنا بزدل ہو گیا؟ ایمان نے اس لڑکے کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی، ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اس کہانی میں دلچسپ آگے نئے موڑوں کو جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔